بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 45 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قرۂ سبع کا تعارف پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے قراءات کے حوالے سے پڑھا تھا، قراءات سبع، اور اسی طرح جو قراءات سبع کے مصنفین ہیں ان کے حوالے سے کچھ مختصر بات ہوئی تھی۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان قراء سبع کا 7 جو مشہور قراء ہیں جن سے تواتر کے ساتھ ہم تک جو ہے وہ قراءات سبع جو ہے وہ مشہور ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، ان کا تعارف جو ہے مصنف تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ابن عامر رحمہ اللہ ہیں۔ ان کا نام عبداللہ یحصبی ہے، اور یہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں دمشق کے قاضی رہے ہیں، اور ان کی کنیت ابو عمران ہے، اور یہ تابعی ہیں۔ علم قراءات انہوں نے مغیرہ بن ابی شہاب مخزومی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے، اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ وفات 118 ہجری ہے، اور دمشق کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ آگے ان سے روایت کرنے والے ہشام اور زکوان ہیں۔ دوسرے نمبر پر ابن کثیر ہیں۔ ان کا پورا نام ابو محمد عبداللہ ابن کثیر مکی ہے۔ مکہ میں یہ امام قراءات تھے، تابعی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے انہوں نے ملاقات کی، اور ان کی وفات جو ہے وہ 120 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان سے جو ہے وہ قراءت کرنے والے جو راوی ہیں وہ احمد بزی اور محمد قنبل ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو قراء سبع میں سے جو مشہور قاری ہیں وہ عاصم کوفی ہیں۔ ان کا نام عاصم ابن ابی النجود اسدی ہے، اور انہیں ابن بہدلہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور یہ تابعی ہیں۔ 127 یا 128 ہجری میں ان کا کوفہ کے اندر انتقال ہوا ہے۔ ان سے جو آگے روایت کرنے والے ہیں وہ شعبہ اور حفص ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو قراء سبع میں سے مشہور قاری ہیں وہ ابو عمرو ہیں۔ ان کا نام ابو عمرو زبان بن علا بصری ہے۔ سب راویان قراءت کے شیخ مانے جاتے تھے یہ، اور ان کا نام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام یحییٰ ہے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے۔ ابو عمرو ان کی کنیت تھی اور یہی ان کا نام تھا۔ ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 154 ہجری میں ہے، اور کوفہ میں ہی انہوں نے 154 ہجری میں وفات پائی ہے۔ ان سے آگے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ ابو عمر دوری اور شعیب سوسی ہیں۔ القراء السبعۃ ابن عامر اسمہ عبداللہ الیحصبی قاضی دمشق فی خلافۃ الولید بن عبد الملک ویکنى ابا عمران وهو تابعی، وقد اخذ القراءة عن المغیرة بن ابی شہاب المخزومی عن عثمان بن عفان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی بدمشق سنة 18 و100، وقد اشتہر برواية قراءة ہشام وابن زکوان۔ قال فيهم صاحب الشاطبية وما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالاسناد عنه نقلا۔ قراء سبع میں سب سے پہلے ابن عامر ہیں۔ ان کا نام عبداللہ یحصبی ہے، ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں دمشق کے قاضی رہے ہیں۔ کنیت ابو عمران ہے اور تابعی ہیں۔ انہوں نے علم قراءت مغیرہ بن ابی شہاب مخزومی رحمہ اللہ سے، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ 118 ہجری میں دمشق کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور جو ہے وہ ہشام اور زکوان نے ان کی قراءت کو ہشام اور زکوان جو ہیں وہ ان کی روایت کو قرات کو روایت کرنے میں مشہور ہوئے ہیں۔ قال فیہم صاحب الشاطبیہ،
صاحب شاطبیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وما دمشق الشام دار ابن عامر، البتہ شام کا شہر دمشق جو کہ ابن عامر کا مسکن ہے، عبداللہ کے باعث عمدہ ٹھکانہ بن گیا۔ وہشام وعبد اللہ وہو انتسابہ، اور ہشام اور عبداللہ نے جو کہ منسوب ہیں زکوان کی طرف، سند کے ساتھ ان سے قرات کو نقل کیا ہے۔ ابن کثیر هو ابو محمد عبد الله ابن كثير الداري المكي كان امام الناس في القراءة بمكة وهو تابعي لقي من الصحابة عبد الله ابن الزبير وابا ايوب الانصاري وانس بن مالك، وتوفي بمكة سنة 120 وراوياه البزي وقنبل۔ قال فيهم صاحب الشاطبية ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كأثر القوم معتلا، روا احمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا۔ دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ ابن کثیر رحمہ اللہ ہے، ان کا نام ابو محمد عبداللہ بن کثیر داری مکی ہے، اور یہ جو ہے مکہ میں لوگوں کے امام قراءت تھے، اور یہ تابعی ہیں۔ صحابہ میں سے عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ 120 ہجری میں انہوں نے مکہ میں وفات پائی ہے۔ ان سے جو قرات کرنے والے راوی، ان کی قرات کے جو راوی ہیں وہ احمد بزی اور قنبل ہیں۔ صاحب شاطبیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور مکہ جو عبداللہ کی جائے اقامت ہے وہ کہ جو قراء کی جماعت میں غالب، نام آور، بلند ترین ہے۔ احمد بزی نے ان سے قرات نقل کی، اور محمد نے بھی، کہ جن کا لقب قنبل ہے، سند پر اعتماد کرتے ہوئے۔ عاصم الکوفی هو عاصم ابن ابی النجود الاسدی ویقال له ابن بہدلۃ ویکنى ابا بکر وهو تابعی توفی بالکوفۃ سنة 27 بعد المئة او سنة 28 بعد المئة، وراویاه شعبۃ وحفص۔ يقول فيهم صاحب الشاطبية وبالكوفة الغراء منهم 3 أذاعوا فقد زاعت شذي وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفزلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرزا وحفص وبالإتقان كان مفضلا۔ تیسرے نمبر پر عاصم کوفی ہیں، یہ عاصم بن ابی النجود الاسدی ہیں، انہیں ابن بہدلہ بھی کہا جاتا ہے، کنیت ان کی ابو بکر ہے، اور یہ بھی تابعی ہیں۔ 127 یا 128 ہجری میں انہوں نے کوفہ میں وفات پائی ہے۔ ان سے قرات کے راوی شعبہ اور حفص ہیں۔ صاحب شاطبیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، قراء 7 میں سے 3 چمکتے دمکتے کوفہ میں ہیں، یعنی 3 سے مراد عاصم، حمزہ اور کسائی ہیں، جنہوں نے علم کی خوب اشاعت کی، جس کی وجہ سے کوفہ عود اور لونگ جیسی خوشبو سے مہکنے لگا۔ ایک ابو بکر ہیں اور جن کا نام عاصم ہے۔ عاصم کے ایک راوی شعبہ ہیں جو کہ سب پر فضیلت میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ وذاک ابن عیاش، اور شعبہ سے مراد ابن عیاش ابو بکر رضا ہیں، دوسرے حفص ہیں، وہ دوسرے حفص ہیں جو کہ ضبط میں سب سے افضل ہیں۔ ابو عمرو هو ابو عمرو زبان بن العلام بن عمار البصری شیخ الروات، وقیل اسمه یحیی وقیل اسمه کنیته، توفی بالکوفۃ سنة 54 مئة، وراویاه الدوری والسوسی۔ قال صاحب الشاطبیۃ واما الامام المازنی صریحهم ابو عمرو البصری فوالده العلا، افاض على یحیی الیزیدی سیبه فاصبح بالعزب الفرات معللا۔ ابو عمرو الدوری وصالح ابو شعیب هو السوسی عنہ نقلا۔ چوتھے نمبر پر ابو عمر ہیں۔ ابو عمر کا نام جو ہے وہ زبار بن علام بن عمار بصری ہے، یہ شیخ الروات ہیں، یعنی سب راویوں کے جو ہے وہ قرات کے شیخ ہیں۔ وقیل اسمہ یحییٰ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام یحییٰ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے۔ یہ مکہ میں وفات ان کی ہوئی، مکہ میں یہ فوت ہوئے ہیں 154 ہجری، توفی بالکوفہ، کوفہ میں فوت ہوئے ہیں سنة 54 مئة، 154 ہجری میں۔
ان کی قرات کے جو راوی ہیں وہ دوری اور سوسی ہیں، ابو عمر دوری اور شعیب سوسی۔ صاحب شاطبیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں البتہ امام مازنی ان میں خالص النسب ہیں، یعنی ابو عمر بصری جن کے والد علا ہیں، ابو عمر نے اپنے علم کی بارش یحییٰ یزیدی پر برسائی تو وہ شیریں اور پیاس دور کرنے والے علم نافع سے سیراب ہو گئے۔ ابو عمر دوری اور صالح ابو شعیب سوسی نے ان سے قرات کو لیا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 7 مشہور قراء میں سے 4 کے احوال کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ مشہور امام قرات ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔ نمبر 2، علم قراءات کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔